اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند روز قبل عید الاضحیٰ قربان عید گزری ہے، اور اگر آپ خبروں سے ان ٹچ ہیں، پاکستان میں یا احمدیوں کے حالات سے ان ٹچ ہیں، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ پنجاب میں خاص طور پر ہوم ڈپارٹمنٹ کے حکم کے تحت احمدیوں کو قربانی سے خاص طور پر روکا گیا، اور اس بارے میں غالباً کم از کم 5 FIR جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو پولیس میں شکایات کی جاتی ہے باقاعدہ، وہ درج کرائی گئیں، اور کم از کم 6 احمدیوں کو میری اطلاع کے مطابق گرفتار بھی کیا گیا، اور ان پر اس FIR کے تحت کارروائی چلائی جا رہی ہے۔ بنیادی طور پر جو پاکستان کے قانون میں 298C شک ہے، جنرل ضیاء الحق عامر پاکستان کی 80 کی دہائی کے عامر کے دور میں جو آرڈیننس جاری کیا گیا، اس کے نتیجے میں قانون میں شک ہے 298C میں۔ اگر آپ سے واقف نہیں ہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتی ہے کہ انگریزی زبان میں پرسن آف قادیانی گروپ ایٹسیٹرا calling himself a Muslim or preaching or propagating his faith, any person of the Qadiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name، یعنی جو قادیانی گروپ کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو احمدی یا کسی بھی اور نام سے بلائیں، who directly or indirectly poses himself as a Muslim، جو براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے آپ کو مسلمان بلائے اور ریفرز ٹو ہز فیتھ ایز اسلام، یا اپنے عقیدے کو اسلام پکارے، اور پریچز اور پروپیگیٹس ہز فیتھ، اور وہ اپنے عقیدے کو پھیلائے، اور انوائٹس ادرز ٹو ایکسیپٹ ہز فیتھ بائی ورڈز ایدر اسپوکن اور ریٹن، اور وہ دوسروں کو اپنے عقیدے کی طرف بلائے، تو اس کو 3 سال کی قید میں ڈالا جا سکتا ہے، اور اس کا فائن بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ شک ہے قانون کی جس کے تحت احمدیوں کو روکا جاتا ہے قربانی کرنے سے، کہ قربانی کرنے سے روکا گیا، کیونکہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ جو قربانی ہے بکرے کی، گائے کی وغیرہ، یہ شعائر اسلام میں شامل ہے، اور اس قربانی کرنے والا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جس طرح اکثر لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہ قربانی سنت ابراہیم کو زندہ کرنے کے لیے اس کی یاد میں کی جاتی ہے، سنت ابراہیمی ہے، اور سنت ابراہیمی کا مطلب یہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے خدا تعالیٰ کے کہنے پر، یہ حضرت ابراہیم سے منسوب ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تو دنیا میں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور بہت سے گروپ ہیں، ظاہر سی بات ہے مسلمان بھی ہیں، اور احمدی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو سنت ابراہیمی پر عمل کرنے سے وہ اپنے آپ کو اس 298C کے تحت وہ کیسے اس کے جرم کے مرتکب ہو گئے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ یہ بات اسلام سے جانور کی قربانی، بکرے کی قربانی یا گائے کی قربانی، یہ اسلام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ان سے، اس مذہب سے تو خاص ہے ہی نہیں، اور مذہب خود یہ پکار رہا ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ بہرکیف یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک خط آیا جو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، دکھا بھی دیتا ہوں، جس کے تحت یہ کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ یہ 23 جون 2023 کا خط ہے جو ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آل ڈپٹی کمشنرز کو بھیجا گیا، یہ آپ اسکرین پر دیکھ بھی لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ in continuation of this department's letter number فلاں فلاں فلاں، وہ کہتے ہیں اس کا شک نمبر C کہ only Muslims shall be allowed to perform قربانی in accordance with Islamic rights۔ تو انہوں نے
یہ حکم جاری کیا ہوم ڈپارٹمنٹ نے ڈپٹی کمشنرز کو، اور انہوں نے آگے سے پولیس کو کہا. لیکن یہ حیرانگی ہوئی کہ جہاں تک قانون کی بات ہے تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے ہی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے. یہ دسمبر 2022 کا فیصلہ ہے جو یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے جج صاحب نے فیصلہ کیا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، جس کو طاہر نقاش کیس بھی کہا جاتا ہے، طاہر نقاش ایٹسیکٹرا ورسز دی اسٹیٹ، جس میں یہ ان پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی عبادت گاہ کے اندر کلمہ لگایا ہوا ہے یا اسلامی شاعر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے یا حی یا قیوم لکھا ہے. تو چونکہ احمدی حضرات اسلامی شاعر کا استعمال نہیں کر سکتے، تو اس لیے ان پر یہ جرم لگایا گیا، شک لگائی گئی، اور اس کی وجہ سے ان کو جو لوور کورٹ سے انہوں نے سزائیں دی. لیکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ فیصلہ تو لمبا ہے، میں اس کا ریلیونٹ پیراگراف آپ کو پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ سیکشنز 298B اینڈ 298C PPC یعنی پاکستان پینل کوڈ کے as construed in Zahiruddin versus State, but there is no bar on Ahmadis to privately profess and practice their religion as per faith. There is no bar on the Ahmadis to privately profess and practice their religion as per their faith. یعنی احمدی لوگ اپنی عقیدے، اپنے مذہب کے مطابق پرائیویٹلی اپنے گھر کے اندر، اپنی عبادت گاہ کے اندر اپنی عبادت کے جو بھی فرائض ہیں وہ بجا لا سکتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کیے بغیر. یعنی یہ جو 298C ہے اور اس سے متعلقہ 298B بھی ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی اگر کوئی احمدی اپنے پرائیویٹلی اپنے گھر کے اندر یا اپنی عبادت گاہ کے اندر کوئی ایسا کام کرے. مطلب مثال کے طور پہ وہ نماز پڑھے. اب قانون کے مطابق تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ قانون تب حرکت میں آئے گا جب وہ کسی پبلک مقام پر کہیں باہر پارک میں مثال کے طور پہ وہ ادا کر رہا ہے. لیکن اگر وہ اپنی گھر کی چار دیواری میں یا اپنی عبادت گاہ میں، جس کو احمدی مسجد سمجھتے ہیں، اگر وہ اس میں اپنی نماز پڑھ رہا ہے یا اپنی عبادت کر رہا ہے، اگر وہ کوئی غیر مسلم اس کو نماز نہیں سمجھتا، کوئی غیر احمدی مسلمان اس کو نماز نہیں سمجھتا، تو وہ اس کی جو عبادت ہے وہ نماز سے مشابہ ہونے کے باوجود قانون کی پکڑ میں نہیں آ سکتی. یہ سپریم کورٹ، پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو میں نے بھی آپ کو پڑھ کے سنایا. جنوری 2022 کا، یہ 12 جنوری 2022 کا فیصلہ ہے. تو اس فیصلے کے تحت جتنے بھی احمدی حضرات قربانی کر رہے تھے اپنے گھر کے اندر یا اپنی عبادت گاہ کے اندر، ان کے اوپر تو یہ 298C کی شک لگ ہی نہیں سکتی. سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے اور عقل بھی یہی کہتی ہے. کیونکہ بکرا کوئی ذبح کر رہا ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بکرا جو ہے یہ وہ اگر مان لیا جائے کہ سنت ابراہیمی احمدی اس پر عمل نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، تو اگر کوئی احمدی بکرا ذبح کر رہا ہے تو یہ کیسے سمجھا جائے گا، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے 100% کہ یہ وہ بکرا سنت ابراہیمی کو ذبح کرنے کے لیے، وہ سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے وہ بکرا ذبح کر رہا ہے. ایسی بات ہے، یہ بات ہی بے عقلی ہو جاتی ہے. عام سمجھ رکھنے والا، عام سوچ رکھنے والا، عام عقل رکھنے والا آدمی بھی اس بات کو آسانی سمجھ سکتا ہے کہ کوئی انسان بکرا ذبح کر رہا ہے اور سینکڑوں ہزاروں بکرے روزانہ ذبح ہوتے ہوں گے، چاہے وہ عید ہو چاہے عید نہ ہو.
انسانی خوراک کا حصہ ہے، تو کسی پہ یہ الزام لگا دینا کہ تم نے جو آج بکرا ذبح کیا ہے اس سے اسلامی شاعر جو ہے تم نے ان کو بجا لانے کی کوشش کی ہے اور اب اس پہ تم پہ قانون حرکت میں آئے گا، یہ بات بڑی عقل کے خلاف اور بڑی مضحکہ خیز لگتی ہے۔ اگر آپ پاکستان میں بہرحال ایک خاص ماحول ہے جہاں پہ ملاؤں نے اور مذہبی انتہا پسندوں نے اس کو گویا روایت ہی بنا لی ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کے تناظر سے ہٹ کر دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اگر آپ اس پہ سوچیں تو آپ کو یہ بات بڑی عجیب اور بڑی حیران کو نظر آئے گی کہ کسی کو بکرے کی قربانی کرنے پر قانون پولیس جو ہے وہ حرکت میں آ سکتی ہے اور اس کو پکڑ سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی خیال آیا کہ ذکر کر دوں چلتے چلتے کہ دنیا سکڑ کر گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو پاکستان میں اب کیا ہوتا ہے یہ عالم پوری دنیا میں خبریں پہنچتی ہیں، اور انگریزی میڈیا میں بھی اور اردو بولے اور سمجھے جانے والے جگہوں پر بھی۔ تو پاکستان کی ساکھ پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے آپ لوگ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جس طرح سے پاکستان کو عالمی سطح پر مثال کے طور پہ لوگوں کو ویزاز نہیں ملتے، پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کم سے کم ہو جاتی ہے، پاکستان میں یہاں تک کہ جو ہماری ٹیکسٹائل سیکٹر ہے یا اور مثال کے طور پہ گندم کی تو آج کل پیداواری کم ہو چکی ہے، ہم امپورٹ کرنے پر آ گئے ہیں، لیکن جب وہ زیادہ تھی ہماری پیداوار ہماری ضرورت سے زیادہ بھی پیداوار تھی، تو اس ہمارے مال کو ایکسپورٹ کرنے والے دوسرے ممالک اپنے امپورٹ کرنے والے ہمارے پاکستانی مال کو کوئی ایسی بڑی کمپنیاں پاکستان میں موجود اگر تھیں بھی تو آہستہ آہستہ وہ کم ہو گئی ہیں یا چلی گئی ہیں۔ ایئر لائنس کو آپ دیکھ لیں، کسی زمانے میں پاکستان میں یورپین ایئر لائنز نے بھی آنا شروع کر دیا تھا، وہ آنا بھی بند ہو گئیں، بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کسی زمانے میں پاکستان میں امریکن ایئر لائنز بھی کراچی آیا کرتی تھی، اب وہ بھی نہیں آتی، ایئر فرانس بھی آیا کرتی تھی کراچی، وہ بھی نہیں آتی۔ تو پاکستان کے ہمارے لوگوں کے ہی اور ہماری حکومت کی حرکتوں کے بعد آخرکار پاکستان دنیا میں تنہا ہوا جاتا ہے۔ افسوس اس بات کا بھی ہے کہ یہ حرکتیں اسلام کے نام پر کی جاتی ہیں، جس سے ہمارا پیارا مذہب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب بدنام ہوتا ہے، اور پاکستان میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے بشمول جو سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو بائیں بازو کی اور نئے زمانے کے ساتھ چلنے والی اور ترقی پسند ڈکلیئر کرتی ہیں، دعویٰ کرتی ہیں، عمران خان صاحب بھی مغرب کی اور عدل کا اور انصاف کا بھی بڑا وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن کسی بھی پارٹی کی طرف سے اس واقعات پر کہ احمدیوں پر بلا وجہ میں ایف آئی آریں کٹی، ان کو تکلیف دی گئی، اسٹیٹ کی مشینری پولیس کو استعمال کرتے ہوئے، اس کے بارے میں کسی قسم کی طرف سے کسی پارٹی کی طرف سے کسی جماعت کی طرف سے کسی گروہ کی طرف سے کوئی باقاعدہ مذمت نہیں آئی، اور جو لوگ روشن خیال اپنے آپ کو بولتے ہیں، شاید کچھ چیدہ لوگوں نے آوازیں اٹھائی بھی ہیں، لیکن جو مشہور لوگ ہیں یا جو سوسائٹی میں اپنا سیاسی مقام بنانا چاہتے ہیں، ان میں سے کوئی اتنی جرأت نہیں رکھتا کہ اس بارے میں بات کرے۔ ٹی وی پر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، اخباروں میں بھی شاید اکا دکا اس کا کچھ ادھر ادھر ذکر ہو گیا ہو، سوشل میڈیا پر کچھ ذکر تھا، ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کا ذکر کرتا چلوں، جو ڈان نیوز کا پروگرام ہے ذرا ہٹ کے، اس نے بڑی اچھی اس کے اوپر کوریج دی، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے۔ جہاں تک احمدیوں کا تعلق ہے، یہ قربان عید ہے، تو پاکستان میں جو رہنے والے احمدی ہیں انہوں نے اپنے جذبات کی قربانی دے کر عید تو انہوں نے منا لی، قربان عید تو انہوں نے منا لی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول کرنے والا ہے۔
پاکستان کے جو جہاں تک اسٹیٹ مشینری کا تعلق ہے، پولیس وغیرہ کا تعلق ہے، اور ان حکمرانوں کا تعلق ہے جو طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ظلم پر رواں دواں ہے. انسان جو تاریخ سے واقف ہیں وہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آخر ظلم کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.